السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں ظفر عباس نقوی، آپ کا ہوسٹ پروگرام JIT میں ججمنٹ آن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز۔ ان ٹیوٹوریلز میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تفتیشی نکات، ایسے نکات جن کی وجہ سے ملزمان کی بریت کے چانسز کم ہوتے ہیں اور ان کی کنوکشن بڑھ جاتی ہے، اور ایسے نکات جن کی وجہ سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز آل اوور پاکستان اینڈ بیونڈ بارڈرز جو نارکوٹکس کے خلاف لڑ رہی ہیں اور نارکوٹکس کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لا رہی ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو جاتی ہے۔ آج کا ٹاپک ہوگا ہمارا دوران جرا وکیل صفائی کے ایسے سوالات جن کے جواب تفتیشی کو، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اور مدعی صاحبان کو، محرر صاحبان کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ عدالت میں جا کر بہتر سے بہتر شہادت دے سکیں، وہاں بہتر سے بہتر گواہی کو دے سکیں اور کاؤچ کر سکیں اور پروسیکیوشن کے ساتھ مل کر بہتر سے بہتر طریقے سے ملزمان کے خلاف بھرپور کارروائی کا حصہ بن سکیں۔ لازماً آپ نے نوٹس میں رکھنا ہے کہ بیٹ افسر اگر مدعی بنے تو بہت بہتر ہے۔ ایسا اگر نہیں ہوتا تو آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ بیٹ افسر مدعی کیوں نہیں بن سکا۔ اگر درست وقت آپ کو یاد نہیں رہتا، کسی وقت کوئی ایسا سوال پوچھا جاتا ہے جس میں وقت کا یا تاریخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور وہ بہت پرانا ہو گیا، آپ کے یادداشت میں نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے اور مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا اور یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اسی طرح وقت بتاتے ہوئے ہمیشہ آپ نے تقریباً کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اگر پارسل کی سیل عدالت میں ٹوٹی ہوئی سامنے آ جائے تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ لوہے کی نہیں تھی، یہ لاکھ کی تھی۔ لانے لے جانے، پھینکنے پھینکانے اور اس کے علاوہ موسمی اثرات کی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے اور بھور بھی سکتی ہے۔ منشیات کا رنگ کیسے تبدیل ہوا، یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کی روشنی میں، کم روشنی میں دیکھنے سے فرق پیدا ہو جاتا ہے اور موسمی حالات میں مواد میں تبدیلی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کیمیکل کی بنی ہوئی ہے اور کیمیکل فارمولا ہے، اور گیلی چرس کا اور خشک چرس کا باہم رنگ فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ ہمارے یعنی کہ تفتیشی افسر کے اور مدعی کے کنٹرول سے باہر ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچر آف سبسٹینس ایسی ہے کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کے دوران، موسمی حالات کے دوران اس پر اثر اندازی ہوتی ہے اور یہ نرم، سخت، تازہ اور پرانی ہونے کی وجہ سے اس میں ڈی شیپ ہو سکتی ہے اور اس کی مختلف شیپس بن سکتی ہیں۔ اور لیکن آپ نے انسسٹنٹ رہنا ہے، پراصرار رہنا ہے کہ جو ہم نے منشیات پکڑی تھی یہی وہ منشیات ہے۔ مال خانہ میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ لاتعداد مرتبہ الٹی پلٹی جاتی ہے اور گرائی جاتی ہے، اور ہماری یونیفارم کا رنگ بھی بہت مختلف ہے، کوئی سبز اس کو کہتا ہے، کوئی ڈارک گرین کہتا ہے، کوئی اولیو کہتا ہے۔ اسی طرح کیپ کا رنگ بھی نیلا، ڈارک بلو، رائل بلو، یہ اس طرح کر کے انسانوں کی ہر انسان کی اپنی اپنی ورشن ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ سوچ رہا ہے اور کس طریقے سے وہ کسی چیز کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے رنگ کے حوالے سے جواب آپ نے اس طریقے سے اس کو گھما پھرا سکتے ہیں اور واضح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر منشیات جو برآمدہ ہے عدالت کے اندر جب نکالی جاتی ہے، ڈسپلے کروائی جاتی ہے، عدالت عالیہ اور عدالت ہائے اس کو ڈسپلے کرواتی ہیں، تو اس کا کئی بار پسا ہوا چورا نکل آتا ہے یا وہ دبی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ نے اس کا نوٹس دینا ہے کہ کپڑے کے جو اس کپڑے میں پیکنگ کی گئی ہے منشیات، اس کے اندر سختی کی طرف سختی لگی ہوئی ہے، اس پہ اندر چپکی ہوئی ہے، تو اس کی طرف آپ توجہ عدالت کی دلا سکتے ہیں کہ کسی نے اس کو گرا کر یا اس کے اوپر کوٹ کر اس کو اس طرح ڈی شیپ کر دیا، جبکہ یہ جب برآمد کی گئی تھی تو اس کا صورتحال یہ تھی۔ جس کپڑے میں منشیات پیک کی اور سیل کی وہ آپ نے کب تیار کرایا اور کتنے دن سے پہلے آپ کے ہمراہ تھا؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑا ہی پرٹیننٹ کویسچن ہے۔ ایسا کویسچن ہے جو وکیل صفائی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ کپڑا جس میں آپ نے منشیات پیک کی وہ کتنے دن سے آپ کے ہمراہ تھا اور آپ اس کو موقع پر کس طرح لے کر گئے۔ اس کا جواب بھی آپ نے بڑے سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے کہ اس میں بتانا ہے کہ آپ نے یہ کپڑا ہماری کٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، 1.5 گز کپڑا ہر انویسٹیگیشن کٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ ہم ہر بار اس کو ریفریش کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ نے لاجیکل کویسچن کا جواب دینا ہے۔ آپ نے 2 پارسلوں کو ایک بناتے، یہ سوال بھی اکثر تفتیشی افسران اور مدعی صاحبان کو پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نے 2 پارسلوں کو ایک بناتے ہوئے کوئی حکم نامہ، تفتیشی افسر کا کوئی حکم نامہ ریکارڈ لاف کیا۔ آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے تمام پارسل الگ الگ اور نمونے کے پارسل الگ الگ بنائے تھے۔ ایسا صرف مجسٹریٹ صاحب کی، علاقہ مجسٹریٹ صاحب کی اجازت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، ادروائز ایسا کام نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کئی بار یہ اچانک پن کے ایلیمنٹ پیدا کرنے کے لیے وکیل صفائی سوال کرتے ہیں کہ جب آپ نے نسرین بی بی کی تلاشی لی تو 4 موبائل فون برآمد ہوئے۔ آپ نے کہنا ہے کہ میں نے نہیں بلکہ لیڈی کانسٹیبل فلاں ASI فلاں ہیڈ کانسٹیبل فلاں کانسٹیبل نے اس کی تلاشی میرے زیر نگرانی لی تھی، جس پر یہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بروئے فرد مقبوضگی میں قبضہ میں لے لی گئی تھیں۔
چرس منشیات کے مقدار، رنگ، ساخت، شیپ، حالات حیت اور حالات برآمدگی، تیاری پارسل، تاریخ پارسل اور تاریخ پارسل ہائے کے متعلق استغاثہ، فرد مقبوضگی، تفتیشی، مدعی، محرر اور گواہان کے بیانات بالکل ایک ارتباط یکساں لائن پہ ہونے چاہیے اور ایک ٹیبل ایک ارتباط کے ساتھ اور یکساں ہونے چاہیے، کوئی ان میں ڈیفرینشیشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی آپس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ جی سی سی ٹی وی ریکارڈ بتلا رہا ہے کہ جب فرد مقبوضگی بن رہی تھی تو آپ سرکاری گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرد مقبوضگی بنانے میں شامل نہیں تھے یا آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اس کا بھی جواب آپ نے الٹ میں دینا ہے اور کہنا ہے کہ نہیں، ہم گاڑی میں موجود نہیں تھے، ہم باقاعدہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر اس طریقے سے فرد مقبوضگی تیار کر رہے تھے۔ ایک رولنگ بھی ہے بہت امپورٹنٹ جس میں یہ کاؤچ کیے گئے الفاظ انگلش میں ہے کہ کورٹ شوڈ ناٹ پک اپ سینٹینسز ان آئسولیشن فرام انٹائر اسٹیٹمنٹ اگنورنگ اٹس پراپر کورس، یعنی کہ کورٹ کو ایک ایک فقرے کے اوپر جانے، جرا کے دوران ایک ایک فقرے پر جانے کی بجائے اوور آل کانٹیکسٹ میں اور اوور آل اس کا پراپر کورس جو تفتیشی اور مدعی کے جوابات کا کورس ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ یہ پی ایل ڈی ہے 2014 PCRLJ 27 نمبر۔ منشیات کے مقدمے میں جرا کے عمومی سوالات آپ نے ابھی نوٹس میں لیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ سوالات ہیں جو ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ساتھ میں بتاتے رہیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کا پروگرام ہمارا پسند آیا ہے، آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہے یا آپ کو JIT ججمنٹ آن انویسٹیگیشن پروگرام پسند آ رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ ہم سے بہتر تفتیش کر سکتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس ایسے پوائنٹس ہیں، نالج ہیں، آپ کے پاس علم ہے یا آپ نے کہیں ایسی ریسرچ کر رکھی ہے جو ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کی تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر منشیات کے خلاف کمپین کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں تو گڑی شاہ لاہور میں ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب میں سید ذوالفقار حسین گیلانی اور سید محسن گیلانی کے ہمراہ آپ جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں، ہماری سرپرستی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لیگل کنسلٹنسی چاہتے ہیں ہماری فرم کے ساتھ، ہمارے جو الائڈ فرمز ہیں، وکلاء صاحبان ہیں، اگر ہمارے پینل سے آپ لیگل کنسلٹنسی سیکھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر ہمارا اسکرین کے نیچے ڈسپلے ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے مختلف اداروں میں، تعلیمی اداروں میں لیکچرز دلوانا چاہتے ہیں، کارپوریٹ اداروں میں لیکچرز دلوانا چاہتے ہیں، نارکوٹکس کے متعلق، نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے متعلق ٹریننگ اداروں میں لیکچر دلوانا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارا نمبر ڈسپلے ہو چکا ہے، اسکرین کے نیچے آپ مجھے کال اپون کر سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔